السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بنیادی اصولوں کی جو ہے وہ کمیٹی قرارداد مقاصد کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں دستور ساز اسمبلی میں چودھری لیاقت علی نے جو ہے وہ جو پہلے پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے 1949 میں جو ہے وہ ایک دستور ساز اسمبلی کی ایک قرارداد مقاصد کو پیش کیا، جس میں مسلمانوں کے ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے بنیادی حقوقوں اور بنیادی اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، وفاقی حکومت اور آزاد عدلیہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ قراردادیں پیش کیں، ٹھیک ہے، اور اس قرارداد کا مقصد ہی مسلمانوں کی فلاح و بہبود تھا، اقلیتوں کی فلاح و بہبود تھا، لیکن بعض جگہ پر جو ہے وہ تنقید کا بھی یہ قرارداد جو ہے وہ بعض جگہ تنقید کا بھی نشانہ بنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بنیادی اصول کی کمیٹی۔ اب قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اسی روز، مطلب جب قرارداد مقاصد کی منظوری ہوئی تو اسی روز ہی دستور ساز اسمبلی کے کام کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ 25 ارکان پر مشتمل بنیادی اصولوں کی کمیٹی قائم کی گئی۔ صرف پہلے اس کام کو دستور ساز اسمبلی کے کام کو بڑھانے کے لیے 25 ارکان پر مشتمل جو ہے وہ بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، ٹھیک ہے، جس کے اندر 25 ارکان شامل تھے۔ اب وزیر اعظم اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، ٹھیک ہے، جیسے لیاقت علی خان اس کمیٹی کے جو چیئرمین تھے۔ کمیٹی نے اپنے کام کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے 4 ذیلی کمیٹیاں قائم کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کمیٹی نے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان 25 ارکان نے جو ہے وہ اس کمیٹی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے 4 کمیٹیاں آگے مزید قائم کی، جن میں بنیادی حقوق کی ذیلی کمیٹی اور ایک ہے تقسیم اختیارات کی کمیٹی، ٹھیک ہے۔ ایک تو بنیادی حقوق کی بات ہوگی، دوسری تقسیم اختیارات یعنی اختیارات کی تقسیم کی ذیلی کمیٹی، رائے دہی کی ذیلی کمیٹی کے رائے دینے کی جو ذیلی کمیٹی اور عدلیہ سے متعلق جو ہے وہ ذیلی کمیٹی بنائی گئی۔ اب کمیٹی نے اپنی مدد کے لیے تعلیمات اسلامیہ کے بورڈ کے نام سے ایک اور کمیٹی قائم کی، جس میں چیدہ علماء کرام کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کا کام دستور کی اسلامی حیثیت سے متعلق مشورہ دینا تھا، یعنی اس میں قرارداد مقاصد کا مطلب ہی یہ تھا کہ مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کو جو ہے وہ اپنا سکیں۔ اس کے بعد کمیٹی کی عبوری رپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے میں نے سیکنڈ پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کمیٹی کی عبوری رپورٹ، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی عبوری رپورٹ جو ہے وہ جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی اس کی جو عبوری رپورٹ تھی وہ 28 ستمبر 1950 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسمبلی میں پیش کی، ٹھیک ہے۔ عبوری رپورٹ جو تھی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی وہ کب انہوں نے پیش کی؟ 28 ستمبر 1950 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے، کیونکہ یہ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ تو اس کی اہم سفارشات جو تھی وہ حسب ذیل تھی۔ مرکزی مقننہ 2 ایوانی ہوگی، ٹھیک ہے نا، مطلب 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی۔ ایوان بالا میں صوبوں کو مساوی، جبکہ ایوان زیریں میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو صوبوں کو مساوی درجہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور زیریں میں جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پر جو ہے وہ صوبوں کو نمائندگی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی زیادہ آبادی ہوگی صوبے کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اور پہلے میں جو صوبوں کو مساوی درجہ حاصل تھا۔ اب پارلیمنٹ کی مدت جو تھی وہ 5 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے، مگر وزیر اعظم کی جو تھی وہ سفارش پر اسے قبل از وقت بھی توڑا جا سکتا تھا۔ اب پارلیمنٹ کی جو مدت تھی وہ 5 سال تھی ہو گئی، اور لیکن جو وزیر اعظم کی سفارش پر جو ہے وہ اسے قبل از وقت بھی توڑا جا سکتا تھا۔ سربراہ مملکت کا انتخاب 2 ایوان مشترکہ طور پر جو ہے وہ 5 سال کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ملک کا جو ایک سربراہ مملکت کا انتخاب جو ہے وہ دونوں ایوان